بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تاہم جماعت، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اردو کے مضمون میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم حصہ غزل میں جگر مراد آبادی کی غزل کریں گے۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے۔ اس میں آپ کو اشعار کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ جگر کا اصل نام علی سکندر اور تخلص جگر تھا۔ آپ 1890 میں بنارس میں پیدا ہوئے، لیکن آپ کا خاندان جو بنارس سے ہجرت کر کے مراد آباد میں آ بسا تھا، چنانچہ جگر مراد آبادی کہلائے اور اسی کلمی نام سے مشہور ہوئے۔ آپ نے شاعری کا ذوق ورثے میں پایا تھا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، جس میں فارسی کی چند ابتدائی کتابیں شامل تھیں۔ آپ نے حج بھی کیا اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت سی نعتیں بھی کہیں۔ دین کی طرف ان کی توجہ اور رغبت میں اثر گونڈوی کا بھی دخل تھا۔ ان کا کلام پختہ ہے اور اس میں ایک والہانہ پن اور نغمگی کا احساس ہوتا ہے۔ ان کے متعدد شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں آتش گل، داغ جگر اور شعلہ طور زیادہ مقبول ہوئے۔ اب اس غزل کا پہلا شعر کریں گے۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اس شعر کی تشریح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویسے تو انسان اس دنیا میں ظاہری طور پر بہت سے لوگوں سے ملتا ہے، لیکن دلوں میں فاصلے اور دوریاں بہت پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جن سے ہمارا دل مل جائے۔ یہ غزل کا مطلع ہے۔ شعر کے دونوں میں سے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں۔ اس میں شاعر نے ایک زندگی کی اہم حقیقت کا انکشاف کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان معاشرتی حیوان ہے جو اکیلا نہیں رہ سکتا۔ معاشرتی زندگی میں اس کا بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ مختلف مزاج، عمر اور طبقے کے لوگوں سے شخصی تعلقات قائم ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں سے باہمی رابطے بنتے ہیں۔ انسان بظاہر تو ان لوگوں سے خوش ہو کر ملتا ہے، لیکن قلبی لگاؤ کم ہی لوگوں سے ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے اندر الگ جذبات، احساسات و خصوصیات رکھتا ہے، جیسے ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا۔ لوگ محض دنیاوی ضروریات کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جبکہ دلوں میں نفرتیں ہوتی ہیں۔ بقول شاعر، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ یہ بھی انسانی فطرت کی واضح دلیل ہے کہ انسان اپنے جیسے بہت سے لوگوں سے ملتا ہے جو اس کے حلقہ احباب میں خاص ہوتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں سے دل ملتا ہے۔ رسمی طور پر ہاتھ ملا لینا شاعر کے نزدیک دوستی نہیں ہوتی۔ دل جن سے ملتا ہے صرف وہی ہمارے دوست ہوتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ بہت سے ایسے لوگوں سے بھرا پڑا ہے جن سے ظاہری ملاقات تو ہوتی ہے مگر دلی قربت نہیں ہوتی۔ بظاہر چہرے پر مسکراہٹ سجی ہوتی ہے مگر دل میں نفرت اور کدورت بھری ہوتی ہے۔ رنگ، نسل، مذہب، غربت و امارت کی تفریق کی وجہ سے دل آپس میں نہیں جڑتے، جس کی وجہ سے شاعر کو دکھ ہوتا ہے۔ دراصل شاعر مزاجوں کے تضاد اور طبقات کی تفریق ختم کر کے الفت و محبت کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ اسی حوالے سے شعر ہے، بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ یہ تھا اس کا پہلا شعر۔ اس کا دوسرا شعر کرتے ہیں اب۔ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔
اس شعر میں شاعر اردو شاعری کی ایک روایتی رسم کو منظر عام پر لاتے ہیں کہ محبوب کی بے اعتنائیاں عاشق کی زندگی کو محال کر دیتی ہیں۔ شاعر کا محبوب بھی روایتی محبوب ہے، اس سے ملاقات کا وعدہ کر کے بھول جاتا ہے، اس سے عاشق کا جگر پاش پاش ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اندر ہی اندر دکھی ہوتا ہے۔ ایسے میں وہ کہتا ہے کہ جب میرا محبوب سامنے آئے گا تو میں اس سے اپنے درد کا حساب لوں گا، مگر جو ہی محبوب سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ معصومیت سے کہتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر کوئی ظلم نہیں کیا، سب انجانے میں ہوا، اس کا رویہ ایسے ہوتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، یوں وہ اس کی ساری زیادتیاں اور ظلم بھول جاتا ہے۔ گلے سے ملتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، وگرنہ یاد تھیں ہم کو شکایتیں کیا کیا۔ محبوب کی مسکراہٹ دیکھ کر عاشق کا غصہ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، اس کی صورت و اس کی باتیں کسی اور طرف دھیان ہی نہیں دیتی، اس کا شیریں لہجہ اور اس کی تمام تلخ باتوں کو بھلا دیتا ہے اور یہ شاعر کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے اسد، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ شاعر اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے اور اس لیے محبوب کی ادائے بے نیازی بھی اسے بھلی معلوم ہوتی ہے، اس کی بے رخی بے وفائی اسے اچھی لگتی ہے، شاعر کو اس کی بے رخی اور بے اعتنائی میں بھی پیار نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے شعر ہے، یہ تبسم تکلم، یہ تغافل، یہ ادا، یہی انداز تو دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ جی بیٹا، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ غزل کے پہلے 2 اشعار آپ لوگوں نے کرنے ہیں، اچھی طرح سے تشریح کرنی ہے اور اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، کل تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔